أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ ابھی سورہ قریش کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی صرف 4 آیتیں ہیں۔ سورہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو سردی اور گرمی کے سفر سے ان کو مانوس رکھنا، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ تو یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جو سورۃ الفیل کی تفسیر نہیں سنے ہیں وہ ضرور اس سورے کی تفسیر سننے سے پہلے وہ سورے کی تفسیر سن لے۔ اگر آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ سورت بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی گئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سنیں، چونکہ اس کا تعلق پچھلی سورت یعنی سورۃ الفیل سے ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے سورہ قریش کا تعلق سورۃ الفیل سے ہے، اس لیے پہلے وہ سمجھ جائے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ بہت ساری قرآن مجید میں ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں بھی ایک ہی سورہ ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک لکھایا ہے اس کے اندر سورہ قریش کے بعد سورہ قریش سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سورۃ الفیل الگ سورہ ہے جو 5 آیتوں کا تھا، اور پھر اسی طرح سورہ قریش 4 آیتوں کی سورت ہے۔ بہرحال تو اس میں لإیلاف قریش سب سے پہلی آیت ہے۔ اس کے اندر صرف 2 لفظ ہیں، 2 ورڈز، 2 لفظ ہیں، لیکن قرآن کی شان دیکھیے کہ علماء اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ عربک گرامر ہے یہاں پر کہ لفظ سے پہلے لام جار آ گیا، یعنی لام زیر لی آ گیا، تو اس کے اعتبار سے معنی بدل جائیں گے۔ تو بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس پہلی آیت کا تعلق پچھلے سورۃ الفیل سے ہے۔ یہ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے اصحاب فیل کو، یعنی جو ہاتھی لے کر آئے تھے کعبہ گرانے کے واسطے، ان کو ہلاک کر دیا، اس واسطے قریش کو ہم نے مانوس کر دیا سفروں سے۔ ایک تو ترجمہ یعنی مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قریش کو مخاطب کر کے بیان کر رہے ہیں کہ قریش تم تعجب کرو کہ قریش اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی غالب کر دیا اور ہاتھی والوں کو مار دیا اور تم کو برتری عطا فرما دی۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی جو عام طور سے لیا ہے کہ اس کا تعلق آگے آنے والی آیت سے ہے، یعنی ہم نے قریش کو سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کر دیا، یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی معنی مراد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک عجیب و غریب صفت عطا فرما دی تھی۔ اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد جو وقعات ان کے یعنی ان کی وقعات جو عرب قبیلوں میں اور شام میں، یمن میں اور پورے یعنی ملکوں میں جو ان کی وقعات آ گئی تھی، عزت بیٹھ گئی تھی، وہ قابل دید تھی۔ یہ حضرات کبھی بھی بغیر خطرے کے جہاں چاہے سفر کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی لوٹنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ سارے حضرات یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اگر ان سے پنگا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے نمٹیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کام تمام کر دیں گے، ہم کبھی ان کے مقابلے میں کبھی غالب نہیں ہوں گے، یہ تصور تھا پورے لوگوں کا۔ تو اس صورت میں قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں تمام اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد ہیں، عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، اور پھر بنی ہاشم کی اولاد میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی ہاشم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منتخب فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ قریش کے تابع ہیں خیر اور شر میں۔ اس سے بھی ان کی فضیلت ہے کہ قریش خیر میں آگے رہیں گے تو سارے لوگ ان کے پیچھے رہیں گے۔ چونکہ قریش کے اندر ایک خاصیت یہ تھی، اسے تو کفر اور شرک کے باوجود ان کے اندر بہت ساری اعلیٰ صفات تھے، بہت سارے ملکات تھے ان کے اندر، بہت ساری خوبیاں تھیں، وہ یہ کہ قبول حق کی استعداد ان کے اندر زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلے کا انتخاب فرمایا، اور اس میں بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ یہ آخری کے جو 10 صورتیں ہیں، سیرت کے مختلف ابواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 10 صورتوں میں کیا ہے، تو سیرت کو سمجھنے کے لیے ان صورتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے آگے رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایسا مقام تھا جہاں پر نہ کھیتی ہوتی تھی، نہ بالکل سنگلاخ میدان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے گئے وہاں پر کوئی پیداوار نہیں تھی، تو بالکل سنگلاخ میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو یہاں کے لوگ بالکل مفلس تھے، فقیر تھے، تنگ دست تھے۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مکے کے لوگ بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ یہاں پر تو کچھ ہے نہیں بھئی، دوسرے ملکوں کو جاؤ، وہاں سے کچھ خرید کر لاؤ اور یہاں بیچو، یہاں کی چیزیں کچھ بناؤ اور پھر وہاں بیچاؤ۔ تو اب یہ لوگ 2 سفر کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں نکل جانا گویا کہ اب لوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، 3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو یہ حضرات قریش کے جو تھے وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں کرتے تھے اور دوسرا گرمیوں میں کرتے تھے۔ سردیوں میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے، یمن گرم ملک تھا، تو وہاں پر جب جاتے تو معتدل مزاج ہو جاتا تھا، تو موسم ہو جاتا تھا، تو وہاں پر یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور منافع حاصل کرتے تھے۔ اور ملک شام ٹھنڈا ملک تھا، تو گرمیوں میں یہاں کا یہ قصد کرتے، یہاں پر تجارت کے لیے جاتے اور وہاں سے منافع حاصل کر کے یہ لوگ بیت اللہ کی طرف یعنی مکے کی طرف لوٹ کر آتے تھے۔ تو اور راستے میں یہ لوگ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ بھی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی اور تم کو تجارت کرنے کے گر عطا فرمائے، تو تم کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ انعامات کا ذکر پہلے ہوا، اب اس کا شکر ادا بجا لانے کی شکل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ اس کی عبادت کرے، فَلْيَعْبُدُوا۔ پھر آگے فرمایا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ تو یاد دلایا کہ جو ساری تکلیفیں تمہاری دور ہوئی اور جو ساری عزت تم کو ملی، یہ اس گھر کے رب کی وجہ سے ملی، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا، جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہے، کہ بھوک میں اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں اور کھانے پینے کی تمام ضروریات اس کے اندر شامل ہیں۔ وآمنہم من خوف، اور دشمنوں اور ڈاکوؤں کے خوف سے تم کو مامون بھی فرما دیا ہے۔ ایک عجیب بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ کہ اس آیت کے حکم کے مطابق جو آیت گزری
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس آیت کے حکم کے مطابق جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو انعامات نوازیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں برکت دیں گے، اور دوسری یہ کہ اس کو خوف میں مبتلا نہیں کریں گے بلکہ اس کو امن دیں گے، حفظ و امان میں رکھیں گے۔ اور جو شخص اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ دے دے، لیکن آخرت میں اس سے یہ دونوں چیزیں، یعنی بھوک بھی آخرت میں ملے گی اور خوف بھی آخرت میں اس کو دامنگیر رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون اور محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی، کسی چیز کا ان کو خوف نہیں تھا، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور ان کے کرتوت اور یہ سب ان کے کرتوت کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک عظیم فائدہ بھی اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ جس شخص نے کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف دامنگیر ہو، اس کے لیے لإلاف قریش کا پڑھنا امان ہے۔ اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب بھی ہے، یعنی اگر کسی کو دشمن سے خوف ہو یا مصیبت میں ہے تو ایسا شخص لإلاف قریش کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ تمام مشکلات اس کی حل فرما دیں گے اور دشمن کا خوف زائل کر دیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ مجھے میرے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف اور خطرے کے وقت میں اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہر مرتبہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دونوں تکلیفوں کو دور کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم سب کو قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی یہ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، مختصر سی تفسیر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ استفادہ کریں اور دوسروں کو بھی اس سے استفادہ کرنے